پارٹ 2 کا حصہ جو باقی تھا اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَيُقِيمُونَ اور صحیح الصلاۃ نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا اور اس میں سے، رزقناہم جو روزی دی ہم نے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اور صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے کہ متقین کی جو صفات رب تعالی سورۃ بقرہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اسی کی متقین کی دوسری علامت کیا بتائی ہے، کہ دوسری علامت یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ حکم کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں اور اسے صحیح وقت پر ادا کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے تمام شرائط کو پورا کیا جائے۔ اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ خشوع خضوع میں ڈوبا ہوا اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی محسوس کر رہا ہو، اپنے معبود کو محسوس کر رہا ہو کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی تو وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ ورنہ جیسے کہ شاعر نے بھی کہا کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب ہے، تو یہ حجاب اسی لیے ہیں کہ اپنی کیفیت کو بہتر نہیں ہم لوگ کرتے تو ہماری نمازوں کا رخ ہی اس طرف نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض نماز بجا لانا، اس میں رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم کرنا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع اور سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ اور مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود شریف پڑھنا بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے۔ گویا کہ تمام بزرگان دین اور تمام تفسیر کرنے والوں کی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ متفقہ رائے ہے کہ تمام لوازمات پورے کرتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا جائے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے یہ جو شرط رکھی گئی ہے، بلکہ یہ طریقہ بتایا بزرگوں نے، بڑا خوبصورت طریقہ بتایا کہ کم از کم انسان کو اتنی کیفیت ہونی چاہیے، اتنا اس میں سرور ہونا چاہیے، اتنا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کون ہے میرا معبود، کون ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے جس کے حکم کی وجہ سے میں کھڑا ہوں، یہ کون ہے جس کی تابعداری کی جا رہی ہے، یہ کون ہے جس کی بندگی کی جا رہی ہے، جس کے آگے میں جھک رہا ہوں، جس کو میں پکار رہا ہوں، کون ہے وہ۔ اگر یہ تاثر، یہ خیال اندر انسان کے پیوستہ ہو جائے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو اللہ پاک وہ نوازشات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ جو انعام والے لوگوں کو شروع میں سورۃ فاتحہ میں انعام والے لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے، کہ یہی اس کا قرب ہے، اور میں قرب ہی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ ذکر الہی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قرب الہی حاصل ہو اور رب تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، عن قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے
کہ زکوٰۃ کو اہل و عیال کے لیے خرچ کر زکوٰۃ کو اہل عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کے دینے کو شامل ہے۔ اس پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے تو یہ ہر طرح کے خرچ کو شامل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے نماز اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید اور اس کی ثنا اور اس کی بزرگی اور اس کی طرف جھکنے اور اس پر توکل کرنے سے اس طرح سے دعا کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، اور پھر دور والے اجنبی پاس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں شامل ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر اس میں شاید بہت زیادہ آتے ہیں، جس میں وہ اپنے شعروں میں اس لفظ کو صلاۃ کے طور پر، دعا کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے شعور میں اور ہمارے نور میں، ہدایت میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو وسعتیں عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کو وسعتیں عطا فرمائے اور ہمیں حق سمجھنے، حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔